على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی آواز مٹھی کرو، تھوڑی مٹھی کرو. میرے لیے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی کے ساتھ آپ حضرات سے دین کے متعلق چند باتیں بیان کرنے کا موقع ملا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح قرآن و سنت کے حوالہ سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد بیان کا جتنا حصہ جس کو سننا نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اسلامی سال کا
پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ کی آمد سے ہی لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کی عبادات کا خیال آ جاتا ہے، اور خصوصاً اس مہینہ کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہر آدمی کے ذہن پر موجود ہوتی ہے، لیکن یہ ناانصافی بھی ہے اور ظلم بھی ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں شاید کوئی ایسا مہینہ خالی ہو جس میں کسی صحابی کی یا دین اسلام میں سے کسی مسلم کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ ذو الحجہ کا مہینہ اٹھائیں، اس کی 18 تاریخ ہو، خلیفہ ثالث ہیں اور داماد رسول ہیں، اور فضیلت ایسی کہ تبوک کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کرتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 900 اونٹ غلے کے ساتھ لدے ہوئے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ غلہ اور مال ابھی بھی کم ہے اور ضرورت ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، اب آپ نے کوئی اونٹ لے کر نہیں آنا۔ نبوت کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں تعویل کی، اٹھ کر گھر گئے اور اشرفیاں لے آئے۔ یا رسول اللہ یہ لیجئے۔ عثمان میں نے منع نہیں کیا کہ آپ نے کوئی اونٹ لے کر نہیں آنا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اونٹ نہ لانے کا منع کیا، میں تو اشرفیاں لے کے آیا ہوں۔ پیارے پیغمبر خوش ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جولی میں یوں کر کے آپ نے ڈالیں، بعض میں آتا ہے کہ آپ نے ہاتھوں میں ان کو اچھالا، اور ساتھ نبوت کی زبان کھلی اور فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہیں، رب نے آپ سے حساب بھی نہیں لینا۔ اس عظیم شخصیت کی شہادت ہوتی ہے کس مہینہ میں؟ ذو الحجہ کی 18 تاریخ کو، اور حضرت عثمان وہ واحد شخصیت ہیں کہ کسی امتی میں سے کوئی اور ایسا امتی نہیں جس کے گھر میں نبی کی یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا امتی نہیں آیا کہ جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں ہوں۔ ان کی شہادت
بڑی بے دردی اور ظلم کے ساتھ 40 دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد 18 ذو الحجہ کو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا تذکرہ زبان زد عام نہیں ہوتا۔ میں نے مسائل تو اور بیان کرنے ہیں، تھوڑا سا موازنہ کریں گے۔ 18 ذو الحجہ اور پھر محرم کا مہینہ آیا، یکم محرم، اس میں اس شخصیت کی شہادت ہوتی ہے جو خلیفہ ثانی بھی ہے اور لا ثانی بھی ہے، خلیفہ ثانی بھی ہے اور لا ثانی ہے۔ اس کا تمام صحابہ میں کوئی جوڑ والا نہیں۔ کیسے؟ جو بولتا زمین پر ہے اور اس کے بول اللہ کو اتنے محبوب لگتے ہیں کہ اللہ ان کے بول کو قرآن بنا کے اپنے نبی پہ نازل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اونچی آنکھی سے کرو، کوئی جرم نہیں ہونا۔ جس کے بول اتنے محبوب اور پسند ہوتے ہیں کہ اللہ قرآن بنا کے اپنے نبی پر نازل کرتے ہیں۔ اور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا یا بننا ہوتا، لکان عمر، عمر تیرے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، اگر کوئی اور نبی بننا ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ یہ فضیلت بھی ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، یہ سارے موضوع آپ سن چکے ہیں۔ اور حضرت عمر وہ شخصیت ہیں کہ سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، اور حضرت عمر صرف مرید نہیں بلکہ مراد بھی ہیں۔ میرے نبی نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے ان کو، یا اللہ اس بندے کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر۔ اور پھر جب وہ ہستی اسلام میں داخل ہوتی ہے، سبحان اللہ، اسلام جو بند کمروں میں تھا، اسلام جو بند کمروں میں تھا، اس ہستی کے اسلام لانے سے کھلی فضا میں آنے لگا۔ عبادت کا وقت ہوا، پیارے پیغمبر نے فرمایا عبادت کی تیاری کرو۔ یا رسول اللہ کہاں عبادت کرنی ہے؟ فرمایا عمر اسی جگہ عبادت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بد مینڈے ایمان لاون دا کی فائدہ ہویا؟ عمر کفر کی حالت میں رہے تب بھی آپ چھپ کے عبادت کریں، عمر اسلام لے کے آ جائے آپ پھر بھی چھپ کے عبادت کریں۔ یا رسول اللہ آج کھلے میدان میں عبادت کرتے ہیں۔ عمر دیکھتا ہے اس جوان کو کہ جس کے سامنے عمر موجود ہو اور وہ آپ کو عبادت کرنے سے روک کے دکھائے۔ اس ہستی کی شہادت ہوتی ہے کب؟ یکم محرم، لیکن آج بھی اس کا کوئی خاص تذکرہ نہیں، لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ اتنی بڑی ہستی کی شہادت یکم محرم کو۔ اور پھر تھوڑا سا آگے چلیے، 21 رمضان، اس میں شہادت ہوتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کوفہ کی مسجد ہے، نماز پڑھانے آئے ہیں، ایک خارجی نے خنجر مارا اور آپ کو شہید کر دیا۔ یہ بھی شہادت اسلام کے ایک مہینہ میں ہوئی ہے جس کا نام
رمضان المبارک ہے۔ اور پھر 17 رمضان کو 313 نہتھے مسلمان بدر کے میدان میں کفار کے 1000 لشکر سے لڑ جاتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخیں ہیں، آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ کون سی رمضان؟ 17 رمضان۔ بدر کا میدان لگا، اور بدر کا میدان بھی ایسا لگا جب 313 صحابہ کفار سے لڑتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی رش کرتے ہیں، اللہ یہ 313,000 کے مقابلے میں لڑنے والے، توجہ کیجیے گا، 313,000 کے مقابلے میں لڑنے والے، اللہ نے فرمایا ان کے اندر ایمان کی غیرت ہے، ان کے اندر ایمان کی طاقت ہے۔ 14 صحابہ اس بدر کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، اوے بدر میں لڑنے والے صحابہ، اعملوا ما شئتم، جو مرضی آئے عمل کرو، قد غفرت لکم، آج کے دن میں نے تمہاری بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ بدر کا میدان، میں نے تمہاری بخشش کا اعلان کر دیا ہے، اور صرف بخشش نہیں، ساتھ فرمایا وَبَدَّلْتُ سَیِّئَاتِکُمْ حَسَنَات، اور جو تم سے غلطیاں ہو گئی تھیں، بدلتو سیئاتکم حسنات، ان غلطیوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ غور کرو، یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ اسلام لے کے آئے، ایک بندہ کوئی اچھا عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، یہ تو عام سی بات ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب بندہ لے آتا ہے اس کی پہلے والی ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ ایک بندہ نیکیوں میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنا شروع کر دے، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی بھی ہو گئی، یہ غلطی بھی ہو گئی، یہ غلطی بھی ہو گئی، یا اللہ تو معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں چل میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لیکن اس زمین پر صحابہ بدر والے وہی جماعت ہے جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کی غلطیوں کو، صحابہ کے ماضی کے گناہوں کو میں نے مٹایا نہیں، بدلتو سیئاتکم حسنات، انہی غلطیوں اور گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ صرف صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے، بدر والوں کو خصوصیت سے بخشا۔ کتنے لڑے؟ 313۔ کس رمضان کو؟ 17 رمضان۔ اور پھر شوال کا مہینہ آیا، احد کا مارکا لگا، احد کی جنگ ہوئی جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آج لوگوں کو صرف ایک ہی شہادت یاد ہے، اس کا ہی میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اس کے پس پردہ ہمارے ذہن کس طرف لگائے گئے اس کا بھی تذکرہ کرتا ہوں۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ، انصاف سے بتائیے آج سوائے اشاعت و توحید و سنہ کے سٹیجوں کے باقی علماء سے کبھی احد کے شہداء کا تذکرہ سنا ہے؟ لیکن جب محرم آئے، فیس بک کے خطیب، سوشل میڈیا کے خطیب اور
رافضیوں سے متاثر خطیب واہ حسین واہ حسین حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین اس میں کوئی شک نہیں کہ مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے، لیکن جو احد کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں یہ بھی تو میرے نبی کے جانثار صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ، اور ان 70 میں ایک ہستی کون سی ہے جس کی پگڑی کبھی میرے نبی خود باندھا کرتے تھے، جس کو تلوار میرے نبی کبھی خود دیا کرتے تھے؟ نبی پاک کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہادت کیسے ہوئی؟ مخالفین نے جسم کے ٹکڑے کیے، سینہ چیرا، اندر کے اعضاء باہر نکالے، کلیجہ لے کر منہ میں چبایا گیا، ان کے اعضاء کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا گیا۔ نبی پاک کے چچا ہیں، احد کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، اور پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کے مقام پر پہنچے اور فرماتے ہیں سید الشہداء عمی ھذا، شہداء کا سردار ہے میرا یہ چچا۔ شہداء کا سردار کس کو بنایا گیا؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور کبھی میرے پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ میرا جو چچا ہے یہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے، اس کی شہادت ہوتی ہے شوال کے مہینے میں، احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، لیکن اس کا پھر بھی کوئی تذکرہ نہیں۔ اور پھر منافقین آئے، یا رسول اللہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، آپ اپنے صحابہ میں سے چناؤ کریں، اچھے اچھے قراء، اچھے اچھے فضلاء آپ ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم دین کی تعلیم حاصل کریں۔ میرے نبی دین کے معاملہ میں بڑے حریص تھے، فرمایا اسلام لے آئو، میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ تمہیں دین کی تعلیم دیں گے۔ 70 صحابہ کا میرے نبی نے انتخاب کیا۔ وہ منافقین تھے، نرم نرم گفتگو کرنے والے، نبی کے سامنے قسمیں اٹھانے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر صحابہ کرام کو ایک الگ مقام پر لے گئے اور ان کے گرد گھیرا ڈال کر ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ منافقین نے چال چلی اور ساتھ مسئلہ بھی سمجھ آیا۔ پیارے پیغمبر تشریف فرما ہیں، منافقین سامنے بیٹھے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر انہیں پہچان نہیں سکے کہ یہ اسلام لے آئے ہیں یا یہ دھوکہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دھوکے سے 70 صحابہ کو شہید کیا، اور وہاں سے جب بھی کوئی صحابی شہید ہونے لگتا وہ اللہ سے دعا کرتا، اللہم اخبر انا بنبیک، اللہ ہماری موت کی خبر ہمارے نبی تک پہنچا دینا۔ کس کو کہتے؟ اللہ کو، اللہم اخبر انا بنبیک، ہماری موت کی خبر ہمارے نبی تک پہنچا دینا۔ اتحادین جانے یا علی، جانے یا رسول اللہ، اور صحابہ کہتے اللہ تو ہماری خبر
اپنے نبی تک پہنچا دینا۔ یہ صحابہ بھی دین اسلام کے پیروکار تھے اور شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر 10 صحابہ ایک موقع پر پھر منافقین نے چال چلی اور 10 صحابہ کو لے کر گئے اور انہیں بھی رستے میں شہید کر دیا۔ میں کس کس شہادت کا تذکرہ کروں؟ ذوالحجہ میں حضرت عثمان کی، محرم میں حضرت عمر کی، رمضان میں حضرت علی کی، اور پھر رمضان میں بدر کا میدان، شوال میں احد کا میدان۔ 70 صحابہ الگ شہید ہوئے، ایک موقع پر 70 صحابہ پھر شہید ہوئے، 10 صحابہ پھر شہید ہوئے۔ یہ ساری شہادتیں دین اسلام میں ہوئیں اور اسلامی سال کے 12 مہینوں میں ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں نہ ان شہادتوں کا پتہ ہے اور نہ ان شہادتوں کے بارے میں کبھی کسی خطیب نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر قرآن سے ذرا فیصلہ کروائیں کہ ایک طرف شہادت حسین ہے، ایک طرف دیگر صحابہ کی شہادتیں ہیں، ان میں سے افضل اور فضیلت والی شہادت کس کی ہے، اس کے بارے میں قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ کسی تاریخ کا نہیں، کسی سیرت کی کتاب کا نہیں۔ کس کتاب کا فیصلہ؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ قرآن تو بتا، صحابہ کرام ایک طرف، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک طرف، ان میں سے فضیلت والی شہادت کس کی ہوئی ہے؟ اللہ کے قرآن نے سورہ الحدید 27واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم، لا یستوی، تھوڑا سا آپ نے بولنا ہے تاکہ یہ آیت آپ کو یاد ہو جائے۔ لا یستوی کیا معنی؟ یستوی کا کیا معنی؟ مساوات سے ہے۔ مساوات کس کو کہتے ہیں؟ برابری۔ لا یستوی نہیں برابر، منکم تساں وچوں، یعنی صحابہ کو بیان کیا گیا، من انفقا جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، وقاتل اور لڑائی کی، جنگ کی، جدال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک اعظم درجتاً، یہ لوگ بہت بلند درجے والے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور فتح مکہ کے بعد قتال کیا۔ اللہ نے کتنے طبقے بنا دیے؟ 2 طبقے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ ایک فتح مکہ سے پہلے لڑنے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، اور دوسرا طبقہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فتح مکہ کے بعد کون سی جنگ ہوتی ہے، فتح مکہ سے پہلے کون سی جنگ ہوتی ہے۔ بدر کی لڑائی فتح مکہ سے 6 سال پہلے لڑی گئی، احد کی لڑائی فتح مکہ سے 4 سال پہلے لڑی گئی، اور کربلا کی لڑائی فتح مکہ کے 53 سال بعد لڑی گئی۔ کتنے سال بعد؟ 53 سال بعد۔
اور قرآن کہتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے لڑے اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا رتبہ شہادت کے لحاظ سے، لڑائی کے لحاظ سے، خرچ کرنے کے لحاظ سے ان لوگوں سے زیادہ ہے جو فتح مکہ کے بعد لڑے ہیں۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ اللہ کے قرآن کی۔ اب اس میں سے کوئی یوں نہ سمجھے کہ حضرت حسین کی شہادت کی وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہے، یا حضرت حسین کی فضیلت کو ہم نہیں مانتے۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، جو حضرت حسین کو نبی کے ساتھ نسبت ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ نواسے رسول ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، ان کی ماں اور ہے، حسین کی ماں نبی کا خون ہے، حسین کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے، باقی صحابہ کی رگوں میں کسی صحابی کا خون دوڑتا ہے۔ اس لیے حضرت حسین کا شان، حضرت حسین کا مرتبہ، حضرت حسین کی فضیلت الگ مقام پر، لیکن اگر واقعات کو دیکھا جائے کہ کربلا کا واقعہ فضیلت والا ہے یا دیگر واقعات فضیلت والے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے والے واقعات ہیں وہ زیادہ فضیلت والے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یا جمعے کے بعد تبصرہ کرنا؟ عموماً مقتدیوں کی یہ عادت ہوتی ہے، جمعہ کے بعد تبصرہ کرتے ہیں، چوکوں پر، چوراہوں پر۔ آج نبی گل نہیں سنی، یہ حضرت حسین کو نہیں مانتے، حضرت حسین کو مانتے ہیں، حضرت حسین کی فضیلت مانتے ہیں، حضرت حسین کا شان مانتے ہیں، اور ایسا شان کہ ان کی شان کا مقابلہ کوئی صحابی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ناانصافی ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کو بیان کیا جائے، حضرت حسین کی شہادت کو اتنا عام کیا جائے کہ باقی شہادتیں دب جائیں، اور روافض اس اپنے کام میں، اس اپنے مشن میں پورے کے پورے کامیاب ہو جائیں۔ ایمان سے بتائیے، جو فضیلت اور جو وقت واقع کربلا کی میرے اور آپ کے ذہن میں ہے، کیا وہ شہادت عثمان کے متعلق ہے؟ شہادت عمر کے متعلق ہے؟ بدر کے شہداء کے متعلق ہے؟ احد کے شہداء کے متعلق ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ واقعہ کربلا کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا، اتنا فضیلت والا بنا دیا گیا، اتنا اس میں جھوٹ ملایا گیا کہ آج ہر بندہ منہ میں انگلیاں دے کے بیٹھ گیا۔ ایڈا ظلم ہویا، پانی بند کر دیا۔ میں کہتا ہوں واقعہ کربلا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں ہیں، کوفیوں نے خط جلانے کے لیے خیموں کو جلایا، گھمسان کی جنگ لگی اور حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ کوئی زیادہ دیر نہیں لگی۔ لیکن دوسری طرف تو دیکھیے، حضرت عثمان 40 دن تک بھوک اور پیاس سے اپنے گھر کے اندر قید رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ ان شہادتوں کو بلانے کے لیے ہمیں واقع کربلا اتنا رنگ برنگا کر کے دکھایا گیا کہ ہم تاکہ باقی شہادتوں کو بھول جائیں، اور پھر اس کے ساتھ بڑی منطق جوڑی گئی۔ واقع کربلا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی اس سے پہلے اسلام مردہ تھا، کربلا کا میدان لگا، اسلام زندہ ہو گیا۔ یہ جو بدر کے شہداء ہوئے، یہ کس لیے لڑ رہے تھے؟
احد کے میدان میں شہید ہوئے، یہ کس لیے لڑ رہے تھے؟ یہاں بھی مسلمان شہید ہوئے، وہاں بھی مسلمان شہید ہوئے، پھر یہ کہاں سے منطق نکل آئی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ میں کہتا ہوں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر شہادت کے بعد، صرف ایک شہادت کے بعد نہیں۔ اور چلیے تھوڑا سا محرم کے حوالے سے، محرم کو جوڑ دیا گیا حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ، توجہ کیجیے گا، محرم کو جوڑ دیا گیا حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ، کہ محرم کی جو فضیلت ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے۔ ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں، جو بھی فیصلہ کرنا ہے قرآن سے کرتے ہیں، جو بھی ثبوت دکھانا ہے ہم قرآن سے دکھاتے ہیں۔ اب یہ نظریہ کہ محرم کو فضیلت ملی حضرت حسین کی شہادت سے، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ 12 ہے 10واں اور آیت نمبر ہے 36۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنا عشر شہرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی لکھت میں، کب سے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 12۔ آگے اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ، ان میں سے جو 4 مہینے ہیں، فرمایا ان مہینوں کو ہم نے عزت والا بنا دیا۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ہم نے عزت والے بنا دیے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے عزت والے بنا دیے۔ اللہ عزت والے ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں عزت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ توجہ کرنی ہے، آپ نے جاگ کے بیٹھنا ہے۔ آپ ذرا محرم کے حوالے سے، حرمت کا تقاضا کیا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا۔ اور یہ جو سینہ گوبی کی جا رہی ہے، پیٹا جا رہا ہے، اپنا خون بہایا جا رہا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن کہتا ہے حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، اور مومن کہلانے والا اسی مہینے میں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ میں مومن ہوں، باقی سارے مسلمان ہیں اور میں مومن ہوں۔ یہ محرم کا مہینہ، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا، بے شک نعرے لگاتا رہے میں بنتن پاک کو ماننے والا، بے شک نعرے لگاتا رہے میں اہل بیت کو ماننے والا، بے شک نعرے لگاتا رہے میں مومن ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو ضرب الحدود، اپنے چہرے کو مارے گا، چہرے کو پیٹے گا، وشق الجیوب، اپنا گریبان پھاڑے گا، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کی آوازیں نکالے گا، فرمایا فلیس منا، وہ کان کھول کے سن لے، اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 3 باتیں آپ نے بیان فرمائی، اور تینوں باتیں خیر سے اس ملنگ کے اندر پائی جاتی ہیں۔
چہرہ پیٹتا بھی ہے، سینہ گوبی بھی کرتا ہے، گریبان بھی پھاڑتا ہے، جاہلیت کی آوازیں بھی نکالتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، مدینہ جب پہنچے ہیں، معاشرتی بات آئی ہے، ذرا دل دماغ حاضر رکھیے گا، مدینہ پہنچے آپ نے فرمایا میرے صحابہ پتہ کرو یہ یہودی لوگ یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے پتہ کیا، محسوس ہوا، معلوم ہوا، یا رسول اللہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلوائی تھی، اس خوشی کے اندر یہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ کام اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ اچھا تھا، خوشی ہے، خوشی میں روزہ رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یہودی روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کی خوشی میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہماری زیادہ ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم نے یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے، 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا، ہم نے ساتھ دوسرا روزہ بھی رکھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، پیارے پیغمبر بھی روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کے باوجود پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے بچنا ہے، ہم نے اس کو بڑھا دینا ہے، مشابہت نہیں کرنی۔ اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ اپنی مشابہت رکھے گا، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہوگا۔ المرء مع من احبہ، آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ یہودیوں کی مخالفت اور ہمارا جو کلچر ماشاءاللہ چل رہا ہے عین یہودیت کے اوپر، الفاظ پر نہیں، مسئلے پر ذرا غور کرنا ہے آپ نے۔ ہم مسلمان ہیں، پیارے پیغمبر یہودیوں کی صحیح بات کی بھی مخالفت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، مشابہت نہیں کرنی۔ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ہم ان کی مخالفت کرنی ہے، مشابہت نہیں کرنی۔ آج کل جو ہمارے اندر ایک چیز رواج پکڑ گئی ہے، کیا یہ سب کچھ ہندوانہ اور یہودیت نہیں ہے؟ یہ جو جہیز کی لعنت، سیرہ بندی کا پروگرام، یہ نیندرے کا سسٹم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جنج، بارات لے کے جانا آنا، اسلامی دور میں تو ہمیں یہ سب کچھ نہیں ملتا۔ اسلام میں تو فقط اتنا ہے، ایجاب ہے، قبول ہے اور ولیمہ ہے، لیکن اس کے آگے بھی ہم نے ملا دیا، اس کے پیچھے بھی ہم نے ملا دیا۔ پورا 10 دن نہ خود سکون کرنا ہے، نہ علاقے والوں کو کرنے دینا ہے، پھر ہم بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کے ساتھ مشابہت رکھے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور پھر میں ایک بڑی درد کے ساتھ، درد دل کے ساتھ کہنے لگا ہوں، محسوس نہ کیجیے گا، دین کی بات ہے، منبر اور قرآن مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیتا ہے کہ جب معاشرے میں فساد عام ہو جائے، بدعات، رسومات عام ہو جائیں،
ایک علم والا یعنی جو جانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا اظہار کرے۔ ہم عملی طور پر سارے کے سارے شیعہ ہو چکے ہیں، عقائد ہم نہیں مانتے۔ وہ مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، وہ پیٹتے ہیں ہم نہیں پیٹتے، وہ ماتم کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر ہم سب کے سب شیعہ ہو چکے ہیں۔ ایک شیعہ نے رسم نکالی ہے محرم کے مہینے میں شادی نکاح نہیں کرنا، یہ شیعہ کی رسم ہے، شیعہ کا اصول ہے، محرم کے مہینے میں شادی نکاح نہیں کرنا۔ آج ذرا ایمان اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ماضی قریب میں کوئی ایک سنیوں کا گھر ایسا دکھائیے جو کہے کہ میں نے محرم میں شادی والی تقریب کی ہے۔ انہی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ موقع دے اور بزرگوں سے بھی، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس بندے نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، میری فساد امت میں فساد کے وقت، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس بندے کو 100 شہید جتنا ثواب دیا جائے گا۔ اپنے بچوں کی شادیاں محرم کے مہینہ میں رکھیں، اس بدعت کا خاتمہ کریں، اس رواج کو توڑ دیں، اور شیعہ کا جو رواج ہمارے ذہنوں میں بس گیا ہے اس وقت اس کا خاتمہ کر دیں۔ اور بڑے میں اصول کی بات کہہ رہا ہوں، محرم میں شادی کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی۔ تو حرمت والا مہینہ صرف ایک تو نہیں ہے، کتنے مہینے ہیں؟ سارے بولیے کتنے مہینے؟ 4۔ ذوالحجہ میں تو دھڑا دھڑ شادیاں، ذی قعدہ میں دھڑا دھڑ شادیاں، رجب میں دھڑا دھڑ شادیاں، صرف محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے ذہن پہ ایک بات بٹھا دی گئی ہے۔ اگر اس وجہ سے شادی نہیں کرنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو میں کہتا ہوں شہادت تو باعث سعادت ہے، باعث ذلت تو نہیں۔ جب ایک سعادت والی چیز ہے اور نکاح بھی عبادت ہے، النکاح من سنتی، پھر عبادت کے لیے کسی مہینے میں پابندی لگ جانا، کسی میں نہ لگنا، یہ عقل سے اوپر والی بات ہے۔ عبادت ہر مہینے میں اور حرمت ہر مہینے کی، شہادت باعث سعادت ہے، پھر نکاح پر پابندی کیوں؟ اور پھر سوگ ہوتا ہے 3 دن، 2 آدمی کے لیے سوگ ہوتا ہے، ایک کے لیے 3 دن اور دوسرے کے لیے 4 مہینے اور 10 دن۔ 3 دن عام آدمی کے لیے اور بیوہ کے لیے 4 مہینے اور 10 دن۔ اب کربلا کے واقعہ کو کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 1400 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک سوگ چل رہا ہے۔ یہ دین اسلام کے خلاف بات ہے، اس رسم کو توڑنا ہوگا، وگرنہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، نام کے مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عملی طور پر ہم سب کے سب شیعہ کے عقائد کو، نظریات کو، اعمال کو مان چکے ہیں کہ آپ بھی شادی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، آپ بھی نکاح نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، آپ بھی اس کو نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم بھی نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ذرا تاریخ اسلام تو اٹھا کر دیکھو، حضرت صفیہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوتا ہے، حضرت علی اور ام کلثوم کا نکاح اسی مہینے میں ہوتا ہے، یہ سارے نکاح اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ اور جب میرا اور آپ کا
کا نمبر آئے تو ہم کہیں کہ اس مہینے میں نکاح کرنا یہ منحوس ہے، یہ کوئی انصاف والی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا جو اس مہینے میں ہم زیادتی کرتے ہیں، خاص طور پر کھانوں کا اہتمام کرنا، میٹھا بنا دینا، دراصل وہی شیعہ لوگوں کے اثرات ہیں۔ وہ تو نظر برملا کہتے ہیں، نظر اللہ، نظر حسین، نیاز اللہ، نظر حسین، وہ تو برملا کہتے ہیں، ان کا نظریہ ہے، جبکہ میرا قرآن اور میرا دین اسلام مجھے کہتا ہے نظر بھی اللہ کی ہونی چاہیے، نیاز بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز ہوگی، قرآن کہتا ہے حرام اللہ، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس سے بھی ہمیں بچنا ہوگا۔ تو محرم کا مہینہ بے شک فضیلت والا مہینہ ہے، اور جو آخری بات کہنے لگا ہوں اس پہ میں نے بھی عمل کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، اور گھر میں بیٹھی مستورات سے بھی عمل کروانا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کو موت یاد آتی ہے۔ یہ فلاں صاحب پڑے ہیں، یہ فلاں زمیندار پڑا ہے، یہ فلاں ملک پڑا ہے، اس کی جائیداد کہاں گئی، میں کن چکروں میں پڑا ہوا ہوں؟ فرمایا کہ تمہیں موت یاد آئے گی۔ اور جہاں عورتوں کا معاملہ آیا، توجہ کیجیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں۔ لاہور میں بیٹھا ہوں، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے بات کر رہا ہوں، محرم کا مہینہ ہے، آپ دیکھیے گا قبرستان کی طرف کون جا رہا ہے، لوٹا ہاتھ میں ہے، دال ہاتھ میں ہے، چاول ہاتھ میں ہے، یہ قبروں پر جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ حسین کا پانی بند کیا کربلا میں، اور یہ اوپر سے لوٹا منی پہ ڈال رہا ہے جناب، یہ میت تک پہنچنے والا۔ کیسی کیسی خرافات اہل کفر نے ہمارے ذہن پہ ڈال دی ہیں۔ پانی کربلا میں بند ہوا اور یہ لاوا والی قبروں پہ ڈال رہا ہے، کوئی ہے عقل والی بات؟ کھانا پینا وہاں بند ہوا اور یہ مردوں کی قبروں پر ڈال رہا ہے۔ یہ سب خرافات ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، اللہ کی لعنت ہو ان پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، والمتخذین علیہا المساجد، اور جو قبروں پر جا کر سجدہ ریز ہوتی ہیں ان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ والسرج، اور جو وہاں پر دیے جلاتی ہیں۔ خیر نالے اگ لاؤن والا شعبہ تو شروع تو ہی عورتیں پلے آ گیا، جتنے بہنا اگ لاؤنی۔ والسرج، یہ قبروں پر دیے جلانا، اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ میرا مسئلہ ہے یا بلال مسجد والوں کا ہے یا اہل دیوبند کا ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ اب کسی کو غصہ آئے، کوئی ماتھے پہ بال چڑھائے، کوئی آنکھیں سرخ کرے، میرے اوپر نہ کرے، وہ اللہ کے نبی پر اپنا غصہ نکالنے کی ہمت رکھتا ہے تو پھر نکال کے دکھائے۔ فرمایا لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج، ان تین قسم کی عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، اور یہ سب کچھ ہم محرم میں کرتے ہیں۔ عام حکم ہے لیکن ہم نے اس کو خاص کر دیا صرف محرم کے مہینہ میں۔ تو گزارش اتنی کرنی تھی، اہل اسلام کا نام لینا ہے، اپنے آپ کو اہل حق کہنا ہے،
پھر اہل حق والے کام بھی کرنا ہوں گے۔ صرف نام سے کام نہیں بنے گا، کام سے کام بنے گا۔ اگر اہل حق والے کام نہیں ہیں، قرآن و سنت والے کام نہیں ہیں، تو لکھ دفعہ بندہ کہے میں دیوبندی ہوں، میرا تعلق بلال مسجد سے ہے، میں بڑے دعوے اور دھڑلے سے کہتا ہوں جس بندے کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں، جس بندے کے اعمال قرآن کے حوالہ سے نہیں ہیں، اور جس بندے کے اعمال پیارے پیغمبر کے فرمان سے ٹکرا جاتے ہیں، وہ لکھ دفعہ دعویٰ کرے میں اہل حق ہوں، میں اہل حق ہوں، اس بندے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مسئلے سخت ہیں، ضرورت ہے ان مسائل کی۔ یہ سب خرافات ہم محرم کے مہینہ میں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو اس کو عام چھوڑا تھا، ہم نے خاص دنوں میں کیا۔ ختم پڑھوا رہے ہیں محرم کے مہینہ میں، ایصال ثواب کروا رہے ہیں ختم کے مہینہ میں، اور قبروں پر ٹہنیاں رکھ رہے ہیں محرم کے مہینہ میں۔ اللہ کے نبی نے ٹہنی رکھی تھی، وہ پیارے پیغمبر کا معجزہ تھا۔ ہر ایک قبرستان میں پیارے پیغمبر نے ایک قبر پر ٹہنی رکھی، اور کس پر رکھی تھی؟ فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ درختوں سے ٹہنیاں توڑ توڑ کے رکھ رہے ہیں، کیا آپ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے؟ وہ تو اللہ نے بتایا تھا میرا پیغمبر اس کو عذاب ہو رہا ہے، میرے اور آپ کے اوپر کہاں سے وہی آ گئی؟ یہ پیارے پیغمبر کا معجزہ تھا۔ اس کو بھی علماء نے کہا بس عام کر دو، عام کر دو، ہر قبر پہ ٹہنی رکھتے آؤ، ہر قبر پہ ٹہنی رکھتے آؤ۔ یہ سب دین کے خلاف باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم سچے دین پر، سچی باتیں بیان کرنے پر اور عمل کرنے کی توفیق عطا